وہ حاصل نہیں ہوں گے. آپ نے اس کے لیے استعمال کرنا ہے ڈائلیوٹڈ تیزاب. ڈائلیوٹڈ تیزاب کی اگر آپ مثال لیں تو ایسے ہوتا ہے جس طرح فلش کو دھونے والا تیزاب. اگر وہ ہاتھوں پہ لگ بھی جائے نا بے احتیاطی سے تو اتنا نقصان نہیں کرتا. اس کی بنسبت جو تیزاب کی دکان پر تیزاب پڑا ہوتا ہے اسی قسم کا تیزاب اگر وہ انگلی کو لگ جائے تو اسے جلا دیتا ہے. پر یہ تجربہ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ، پیر، منہ اور آنکھیں محفوظ ہوں. تجربہ کرتے ہوئے کچھ باتوں کو، کیونکہ ہمارا یعنی کلاس کا آغاز ہے، میں کچھ باتیں آپ کے ذہن نشین کرا دوں. آپ لوگ جب بھی کسی قسم کا کوئی تجربہ کریں، ہلکے رنگ کے شیشے کی اینک لازمی استعمال کریں. اپنے کپڑوں کے اوپر کوئی نہ کوئی سفید رنگ کا یا کسی اور رنگ کا ایسا ایپرن ضرور پہنیں جو آپ کے کپڑوں کو بچا لے. خواہ کسی بھی قسم کا آپ تجربہ کریں، کوئی کوٹ پہن لیں آپ، یا کوئی بھی چیز ایسی پہن لیں جس سے آپ کے کپڑے بچ جائیں. اس کے علاوہ اگر تیزاب یا ایسی کسی چیز کا کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو پلاسٹک کے گلوز یا دستانے لازمی استعمال کریں. یہ بہت سستے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 روپے کا آپ کو یہ جوڑا مل جائے گا. اگر بہت اچھی قسم کا بھی لیں گے تو 300-400 سے زیادہ کا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر گیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے آج کل ماسک استعمال ہوتے ہیں. یہ ماسک وہ جو سڑک پہ بیچتے ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. ماسک آپ نے ایسے استعمال کرنے جس کے اندر ہوا بہت زیادہ باریکی سے چھن کر آئے. اگر آپ وہ سڑک پہ بیچنے والے ماسک استعمال کریں بھی تو کم از کم اس کی 3 سے لے کے 4 تہے آپ کے ہونی چاہیے. اس کے اندر خاص طور پر کشتہ سازی کے اندر یا ایک مرکب ہوتا ہے امروسیا کے نام سے، وہ بناتے ہوئے اس کے اندر کچھ خاص اجزاء ایسے ہیں کہ جب انہیں ہم ڈالتے ہیں تو بہت زہریلی گیس پیدا ہوتی ہے جس سے ہمارے جسم پہ تحوش پیدا ہو جاتا ہے. اس سے بچانے کے لیے آپ کو ماسک، ٹھیک ہے، ماسک کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا آپ کی ناک تک جائے وہ چھن کر جائے. اس کے علاوہ جب آپ تیزاب کو کسی بھی دھات سے ملائیں گے تو وہ بہت تیز رفتاری سے اثر انداز ہوگی. حتیٰ کہ ہلکا یعنی کہ ڈائلیوٹ تیزاب بھی ڈالیں گے نا، جس طرح زنک کے اوپر آپ ڈالیں گے یا لوہے کے اوپر ڈالیں گے تو فوری طور پر ریئیکٹ کرے گا، فوری طور پر اس کے ساتھ عمل کرے گا اور فوری طور پر گیس پیدا کرنا شروع کر دے گا. تیزاب کا کسی دھات کے ساتھ عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی خطرناک گیس پیدا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال وہ آپ کو مزحل کر سکتی ہے. اسی طرح چونا ہے، جب چونے کا آپ کوئی بھی عمل کرائیں گے تو بعض اوقات اس میں سے تیزی کے ساتھ گیس خارج ہونی شروع ہوتی ہے. یہ گیس اگر زیادہ مقدار میں کمرے میں بھر جائے یا زیادہ مقدار میں آپ سونگھ لیں تو ظاہر ہے آپ کو بے ہوش کر سکتی ہے. اس کے علاوہ گندک کے مرکبات ہیں. گندک کے مرکبات کو اگر آپ کسی بھی صورت میں نمک کے تیزاب کے ساتھ یا اور کسی عمل کے ساتھ گزاریں گے تو اس میں سے ہائیڈروجن سلفائڈ نامی گیس خارج ہوتی ہے. اگر اس گیس کا آپ عملی تجربہ کرنا چاہیں تو سلفر کے مرکبات استعمال کریں قبض توڑنے کے لیے، یا کسی مریض کو استعمال کروائیں. وہ آپ سے کہے گا کہ اب جو مجھے گیس خارج ہوتی ہے وہ بہت بدبودار ہوتی ہے. یہ سب ہوتا ہے ہائیڈروجن سلفائڈ نامی گیس کی وجہ سے. اس کی بدبو ایسی ہوتی ہے جیسے انڈے کی بدبو، گندے انڈے کی بدبو، اور یہ بھی آپ کو فوری طور پر بے ہوش کر سکتی ہے. کسی بھی تجربے کی معمل کے اندر یا تجربہ گاہ کے اندر یا لیبارٹری کے اندر کسی بھی تجربے کی صورت میں آپ کا بے ہوش ہونا آپ کو موت کے منہ تک لے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی بھی دوائی کو جس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہو کسی بھی صورت میں نہ چکھیں جب تک اس کے اجزاء کا آپ کو یقینی طور پہ علم نہ ہو. کسی بھی نئی بوٹی کو جب تک آپ نے اپنے کسی استاد کو اس کا معائنہ نہ کرا دیں یا چیک نہ کروا دیں، کسی بھی صورت میں سے چک کر آپ چیک نہ کریں، کیونکہ بہت ساری ادویات ایسی ہوتی ہیں جو بہت تھوڑی مقدار میں بھی سم قاتل ہوتی ہیں. ان کے اندر بہت ساری ادویات ایسی ہیں جو آپ کے عام گھروں کے باہر بھی لگی ہوتی ہیں، جسے میٹھا تیلیہ ہے جو کہ کافی تیز رفتاری سے ریئیکٹ کرتا ہے اور بہت جلدی آپ کا بلڈ پریشر لو کروا دیتا ہے، ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہوتے ہیں. تو ایسی تمام ادویات کو چکھنے میں احتیاط رکھیں. کشتہ سازی کرتے ہوئے ہمیشہ ماسک کا استعمال کریں. اول تو اس کو کریں ہی ایسی جگہ پر کہ ہوا یا دھواں آپ کو متاثر نہ کرے. کسی بھی کشتہ سازی کی تیاری سے پہلے اپنے استاد سے ہدایت لیں، ہدایات کو لکھ لیں اپنے پاس کاپی پر، اور عمل کرتے ہوئے ایک ایک ہدایت کو ذہن نشین بھی رکھیں اور پڑھتے بھی رہیں، چیک بھی کرتے رہیں آپ اسی طرح عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ بعض کشتہ جات ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ تیار ہوتے ہیں تو ان میں سے اتنی شدید گیس پیدا ہوتی ہے گلے حکمت کرنے کے باوجود کہ وہ آپ کو فوری طور پر موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں پکوڑے والا کشتہ بناندے مر گیا. پہلی بات تو یہ کہ وہ پکوڑے بنانے والا اس کا کشتہ سازی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. جب وہ بنایا تو کسی استاد کی ہدایت کے بغیر بنایا
عام طور پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں سونا بنانے کے چکر میں، تو تانبا یا پارا بنایا، اس میں کوئی ایسی چیز استعمال کر لی، کوئی ایسی بوٹی استعمال کر لی، اس کے دھوئیں سے فوری طور پر گردے یا پھیپڑے سوج گئے اور وہ آدمی اس دنیا سے رحلت فرما گیا. ٹھیک ہے. تو پہلی اور دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی کہ کوئی آدمی آپ کو جتنا مرضی آئے وہ کہہ جی کہ کشتہ بنانے کا طریقہ دسو، کبھی بھی کسی بھی بندے کو کشتہ سازی کا طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کہو جی میرے پاس شاگرد بنو، 2-4 سال میرے پیر دباؤ، اگر میں مناسب سمجھوں گا تو تمہیں کشتے بنانے سکھا دوں گا. کشتہ وہ بنائے، غلطی وہ کرے اور بعد میں الزام آپ کے سر پہ آ جائے. کبھی بھی کسی آدمی کو آپ کشتہ نہ دو کسی اور آدمی کو کھلانے کے لیے. مقدار آپ اسے کچھ اور دو، وہ جا کر مقدار کچھ اور کھلا دے. آپ نے کسی اور حالات کی بنیاد پر کشتہ اسے دیا ہو، بعد میں مریض کی نبض اور حالات کچھ اور نکلیں، غلطی وہ اس آدمی کی ہو اور وہ آپ کے سر آ جائے. اگر کسی کو کشتہ دینے کی ضرورت ہے تو اسے کہ میرے مطلب پر چل کر ہے. اگر وہ آپ کے پاس چل کے نہیں آتا تو آپ کو اسے کشتہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسے کہو بھائی میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ آپ کو کشتہ دوں. مزید دوائی میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایسی کوئی بھی دوائی جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں آپ کو مریض کے پورے حالات پتہ ہونے چاہیے، چاہے وہ جو مرضی ہو، جتنا مرضی پھنے خان پاٹے خان ہو، آپ نے اس کو دوائی نہیں دینی. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اس کے علاوہ ادویات کے بارے میں آپ سے عرض کر دیا ہے. پتھر ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل عام پتھروں سے ملتی جلتی ہے لیکن وہ بے انتہا زہریلے ہوتے ہیں، جس طرح سنکھیا ہے، آرسینک ہے، نیلا تھوتھا ہے. نیلا تھوتھا تو خیر پتھر نہیں ہوتا. ایسی کسی بھی چیز کو چکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. کسی بھی صورت میں ان کی کم از کم مقدار کو بھی آپ کو چکھنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ آپ انہیں مدبر نہ کر لو. اور مدبر کرنے کے باوجود بھی آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی بدرقہ ہونا چاہیے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کا بدرقہ کیا ہوگا. اول تو ابھی آپ طالب علم ہیں، مطلب کرنے کی بھی میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ مطلب کرنے کے بھی کچھ عرصے بعد ہی آپ اس کے بارے میں سوچیے گا. تو یہ ساری وہ کچھ ہدایات تھیں جو میں آپ کو جو آئندہ آنے والے 1 سال میں آپ کے کام آئیں گی. تو تجربہ کرنے کے لیے ماسک کا ہونا، ایک ایسا کپڑا جو بالکل بیکار ہو، جو اگر جل بھی جائے تیزاب کی زیادتی سے یا کسی کیمیکل کی وجہ سے یا کسی دوائی کی وجہ سے تو آپ کے کپڑوں کا نقصان نہ ہو. ہاتھوں اور پیروں کو اچھی طرح ڈھانپنا. ہاتھوں کے لیے گلوز ملتے ہیں پلاسٹک کے، ربڑ کے، وہ اکثر اوقات تیزاب ان پہ بے اثر ہوتا ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پیروں میں آپ اچھی طرح کور کیے ہوئے جوتے پہن سکتے ہیں جن سے آپ کے پیروں کو کوئی نقصان نہ ہو. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی بھی عمل کے دوران آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے، اس لیے اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. پانی کی مقدار، اگر آپ آگ کا تجربہ کریں تو پانی کی اچھی خاصی مقدار آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس طرح پیٹرول وغیرہ جو پانی سے نہیں بجھ سکتی تو پھر اس کے لیے آپ کو خاص طور پہ ایسے آلات رکھنے پڑیں گے اپنے پاس جو پیٹرول کی آگ کو یا پلاسٹک کی آگ کو بجھا سکیں. اسی لیے آپ نے یہ سب عمل کرتے ہوئے اپنے استاد کی ہدایت اور رہنمائی مسلسل لینی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.